بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین کرام، آج آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات پیش کی جائے گی کہ انسان جب ناپاک ہو جاتا ہے تو پاک کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کو فرائض غسل کا علم تو ہے، لیکن بسا اوقات غسل کرنے کے اندر، نہانے کے اندر ایسی کمی رہ جاتی ہے بھول چوک سے، جس کی وجہ سے انسان ناپاک کا ناپاک ہی رہتا ہے، غسل کرنے کے بعد آدمی پاک نہیں ہو پاتا ہے۔ تو دیکھیے یہ باتیں کیا ہے اور یہ وجہ کیا ہے جن کی وجہ سے آدمی غسل کرنے کے بعد بھی ناپاک ہی رہتا ہے، پاک نہیں ہو پاتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو فرائض غسل یعنی غسل کے اندر کتنی چیزیں فرض ہیں اسی کا علم نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان ناپاک کا ناپاک ہی رہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر دی جا رہی ہے کہ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہے۔ سب سے پہلی چیز جو فرض ہے وہ ہے منہ بھر کر کلی کرنا غرغرہ کے ساتھ، بشرطے کہ آدمی روزہ سے نہ ہو۔ لیکن اگر آدمی روزہ کی حالت میں ہو تو غرغرہ کے ساتھ کلی نہ کرے، اس لیے کہ اس صورت میں اس بات کا اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں پانی کا قطرہ وغیرہ اور پانی کا ذرہ وغیرہ حلق کے اندر پہنچ جائے، جس کی وجہ سے آدمی کا روزہ خراب ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غسل کے اندر جو دوسری چیز فرض ہے وہ یہ کہ ناک کے نر حصہ تک پانی پہنچانا۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جو غسل کے اندر فرض ہے وہ یہ کہ تمام بدن پر اس طرح سے پانی پہنچانا اور پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے۔ لہذا اگر ان تینوں چیزوں کو ہم فرائض غسل کے اندر انجام دے دیتے ہیں اور ان تینوں چیزوں کو کر لیتے ہیں، تب تو انسان غسل سے فارغ ہونے کے بعد پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات کچھ ایسی کمی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے انسان ناپاک کا ناپاک ہی رہتا ہے، پاک نہیں ہو پاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان بسا اوقات غسل کرتا ہے اور غسل کرنے میں بدن کے تمام حصہ پر پانی پہنچا لیتا ہے، لیکن کبھی کبھار بھول چوک سے اپنے ناف کے اندر پانی پہنچانا اور ناف کو بھگانا اور تر کرنا بھول جاتا ہے، تو اس کی بھی وجہ سے آدمی ناپاک کا ناپاک ہی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دوران غسل اپنے کان کے اندر پانی نہیں پہنچاتا ہے، اپنے تر انگلی کو کان کے اندر نہیں لے جاتا ہے اور اپنے کان کو پانی سے بھیگاتا نہیں ہے، تو اس بنا پر کبھی کبھار آدمی کے ہونے کی وجہ سے چونکہ غسل میں ہر ایک حصہ کو، ہر ایک جزو کو پانی سے دھونا لازم اور ضروری ہے، اور یہ نہ کرنے کی وجہ سے آدمی ناپاک کا ناپاک ہی رہتا ہے۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پورے بدن پر پانی بہا لیتا ہے، لیکن بغل میں یعنی بغل کا اندرونی حصہ یہ کبھی کبھار سوکھا کا سوکھا ہی رہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آدمی غسل کرنے کے بعد بھی ناپاک ہی رہتا ہے، پاک نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جب بیٹھ کر غسل کرتا ہے تو غسل کرنے کی وجہ سے پورے بدن پر پانی بہا لیتا ہے، لیکن گھٹنا کے درمیان والا جو نچلی سطح کی جو جگہ رہا کرتی ہے یہ کبھی سوکھی رہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان غسل کرنے کے بعد بھی ناپاک ہی رہتا ہے، انسان پاک نہیں ہو پاتا۔ لہذا مناسب معلوم ہوا کہ ان باتوں کو آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں، اس لیے کہ جب آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو ناپاک ہونے کے بعد میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، مسجد میں جانا، یہ ساری چیزیں حرام ہو جایا کرتی ہیں۔ اسی لیے یہ سب سے لازمی اور ضروری چیز ہے کہ انسان اس طریقہ کو
یاد رکھے اور انسان فرائض غسل کو اپنے ذہن میں رکھے اور اسی کو ذہن میں رکھ کر آدمی غسل کرے۔ اور غسل کرنے کے درمیان جو چیزیں بسا اوقات یعنی سوکھی رہ جاتی ہیں، جو جگہیں بسا اوقات سوکھی رہ جاتی ہیں، ان جگہوں پر بھی توجہ دے اور دوران غسل ان جگہوں پر بھی پانی پہنچائے یاد سے، تاکہ کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے جس کی وجہ سے ناپاک کے ناپاکی نہ رہ جائے۔